حمد و استعانت و استغفار میں کبھی کبھی قصور زندگی میں واقع ہو جاتا ہے، یعنی سستی، غفلت، کاہلی، تقصیر زندگی میں واقع ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا میں اس تقصیر کا دفعیہ ہے کہ یا اللہ تیرے حمد کرنے میں، تجھ سے استعانت مانگنے میں اور تیرے سامنے استغفار و توبہ میں کبھی کبھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کمی جو ہے وہ نفس کی شرارت سے ہے، ہم اس پناہ چاہتے ہیں، نفس کی شرارت سے پناہ چاہتے ہیں بھائی، سیئات اعمال سے پناہ جاتے ہیں، کیونکہ نفس کی شرارت سیئات اعمال سے بھی انسان کے اعمال میں قصور واقع ہوتا ہے، سستی واقع ہوتی ہے۔ نفس کی شرارت اور گناہوں کی وجہ سے انسان اعمال خیر سے دور ہو جاتا ہے، اعمال خیر اس کی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری شرارتیں کس کی ہے بھائی؟ نفس کی ہے، اور سیئات اعمال کی، سیئات اعمال کی نحوست ہے بھائی۔ حمد اس لیے ہم نہیں کر سکتے، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ نفس کے شرور میں سے ہے، سیئات اعمال کی نحوست میں سے ہے کہ اللہ سے استعانت بھی نہیں مانگ سکتے، اللہ سے اپنے گناہوں کے استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کام جو ہے شرور انفس، سیئات اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ تیرے حمد، تیرے استعانت اور استغفار کے بعد ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کا اعلی کار بن جائیں، کیونکہ نفس ہمارا دشمن ہے، نفس ہمیں اعلی کار بناتا ہے، نفس ہمیں، ہمارے دل میں نفس گناہوں کو جنم دیتا ہے، گناہوں کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے سیئات اعمال جو ہیں وہ نتیجہ ہے شرور انفس کا۔ بچھڑا عمل انسان کا تھیندا آहिनि न، وہ छो थींदा आहिनि؟ बुछड़ाई ते माण्हू लही पवंदो आहे, इन जे करे थींदा आहिनि शुरूर अनफुसना। सय्यात अमाल के लिए शुरूर अनफुस नतीजा है। बुछड़ा कम थींदा वो शुरूर अनफुसना जे करे। लिहाजा ये अल्लाह हम्द और इस्तिआनत और इस्तिग़फ़ार के बाद हमसे जो तक़सीर और कोताही हुई, नऊज़ बिल्लाह, हम पनाह जाते हैं अपने नफ्सों की शरारत से, वमिन सय्यात आमालिना, अपने आमाल के सय्यात से, अपने आमाल के सय्यात से। शुरूर अनफुसना से क्या मुराद है और सय्यात आमाल से क्या मुराद है? सवाल पैदा होता है कि दोनों एक ही चीज़ है, शुरूर अनफुस भी वही चीज़ है, सय्यात आमाल भी वही चीज़ है, फिर अलग ज़िक्र करने का क्या मकसद है शारे का? नऊज़ बिल्लाह मिन शुरूर अनफुसना व मिन सय्यात आमाल, एक ही चीज़ है ये। जवाब का ख़ुलासा ये है कि शुरूर अनफुसना जो है वो अखलाक रज़ीला का ज़िक्र है, यानी बातनी, यानी हमारे बातिन में नफ्स है, वो नफ्स शरीर हो चुका है, इसलिए उसकी शरारत से हम पनाह चाहते हैं। सय्यात आमाल का ताल्लुक़ ज़ाहिर से है, सय्यात आमाल का ताल्लुक़ ज़ाहिर से है, शुरूर अनफुस का ताल्लुक़ बातिन से है, अलग चीज़ है, एक चीज़ नहीं बल्कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए पनाह चाहिए हमने शुरूर अनफुसना से। अखलाक रज़ीला बातिना का ज़िक्र है, अखलाक रज़ीना बातनी भाई, वमिन सय्यात आमालिना से इंसान के आमाल सय्यात ज़ाहिर, लिहाजा दोनों अलग अलग चीज़ें। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। समझो, नऊज़ बिल्लाहि मिन शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यात आमालिना से एक सवाल पैदा हुआ, वो ये है कि नफ्स की शरारत से आप पनाह चाह रहे हैं, अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं, और सय्यात आमाल के ज़ाहिरी आमाल से भी आप पनाह मांग रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि बंदा जो है वो आमाल का खालिक है, यानी अमल जो है वो खालिक है खुद, क्योंकि शुरूर अनफुसना से सय्यात आमाल से हम गलती की तरफ जाते हैं, तो ये तो खालिक हुए हमारे, यानी नफ्स हमारा खालिक है, सय्यात आमाल हमारे खालिक हैं। हालांकि तो खालिक किसका? खालिक तो अल्लाह की ज़ात है। आप पनाह चाह रहे हैं भाई शुरूर अनफुसना से, शुरूर अनफुसना से जब आप पनाह चाह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? यानी आमाल का जो खालिक है वो बंदा है,
حالانکہ بندہ تو کاسب ہے، اعمال کا جو خالق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے فرمایا من یہدہ اللہ، اعمال تجھ سے ہو جائیں گے، سیئات بھی ہوں گے، شرور اور فسرا بھی ہوں گے، لیکن جس کو اللہ ہدایت دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کاسب ہے، بندہ خالق نہیں، سمجھے دا کاسب جو مثال ہے، بندہ ہے کاسب۔ یہ دیکھو یہ بالکل کاغذ صحیح ہے، اب دیکھو آواز آ رہی ہے، اس میں دو عمل ہے، ایک بندے کا عمل ہے، ایک خالق کا عمل ہے۔ بندے کا عمل کیا ہے؟ یہ بندے کا عمل ہے، یعنی بندہ صرف کاسب ہے، کاسب یعنی کمانے والا، بندہ کرنے والا صرف۔ اس میں جو خرق پیدا ہو رہا ہے وہ خرق اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، چیر پھاڑ کو تھے پہ وہ کیر وہ کرے اللہ جی ذات بھائی، بندو فقط کاسب آئے، خالق خرق جو خدا جی ذات ہے۔ تو شرور انفسنا سید اعمال سے خالق بندہ نہیں ہے، بندہ صرف کاسب ہے، شرور نفس بھی بندہ کرتا ہے، سید اعمال بھی بندہ کرتا ہے، کاسب ہے، لیکن من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کے بعد بھی، سیئات اعمال کے بعد بھی، شرور انفس کے بعد بھی اللہ ہدایت دے فلا مضل لہ، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہدایت، اعمال، شرور انفس، اس کا خالق کون؟ اللہ۔ بندہ کیا ہے بھائی؟ کاسب ہے، بندہ خالق نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ہدایت دینے والا نہیں۔ پھر سے سوال ہوا، پھر نبی کس کے لیے آئے؟ نبی تو ہادی بن کر آئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، پھر نبی کا منصب ہی ختم ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت دو قسم ہے، ایک ہدایت اراۃ الطریق، دوسرا ہدایت کا قسم ہے ایصال المطلوب، ایصال المطلوب۔ ومن یضلل، جس کو اللہ گمراہ کرے، فلا ہادی لہ، کوئی بھی نبی اس کو ایصال المطلوب نہیں کر سکتا، ورنہ ہدایت کا اراۃ الطریق جو معنی ہے وہ نبیوں پر صادق آتا ہے۔ نبی کا کام ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، ایصال المطلوب نبی کا کام نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا کی موت پر غمزدہ ہوئے، کہنے لگا کہ میرے کان میں آپ کلمہ پڑھیں، کل قیامت میں سفارش کروں گا، یا اللہ میرے چچا نے ایمان لایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت، جس کو تو چاہے، من احببت، لا تہدی، ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو پھر وہیں یہی سوال ہوا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اپنے چچا کی ایمان کے بعد کہ انک لا تہدی من احببت، تو نبی کا کام ہی ہدایت تھا، پھر اللہ نے کیوں منع کی؟ تو وہاں بھی یہی جواب ہے کہ اللہ نے جس ہدایت سے منع کیا ہے وہ ہدایت وہاں ایصال المطلوب کیا ہے، اراۃ الطریق کی ہدایت وہاں نہیں۔ انک لا تہدی میں جو ہدایت ہے وہ ایصال المطلوب، اے نبی تم ایصال المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا چاہتے ہو کسی کو، نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کے۔ ہاں تمہارا کام ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، راستہ دکھانا، اور ایصال المطلوب میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی یہاں مہمان ہو کر آیا، اس کو پیر وسن جانا ہے، تو پیر وسن کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہاں سے نکلو، آگے ایک بڑا موڑ آئے گا، دوسرا موڑ آئے گا، اس کے بعد سیدھا پیر وسن۔ اب یہاں سے نکلا موٹر سائیکل پہ، ایک موڑ آیا، پتہ نہیں ابھی یہاں جانا ہے، ابھی یہاں جانا ہے، پتہ نہیں بھول گیا۔ تو اراۃ الطریق میں راستہ بھی ملنا مشکل ہے، منزل مقصود تو دور کی بات ہے، راستے کو ملنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن ایصال المطلوب ایسی چیز ہے جو کوئی آدمی آپ کے پاس آیا، اس کو جانا ہے نواب شاہ، تو آپ نے یہاں سے موٹر سائیکل سے اٹھایا اور اس کو بٹھایا اپنے پیر وسن بس میں بٹھایا کہ یہ سیدھا جائے گی کہاں؟ نواب شاہ۔ تو یہ ہے ایصال المطلوب، فرق ہے۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو کہا فلا ہادی لہ یا انک لا تہدی، جہاں بھی ہدایت کی نفی ہے وہاں ہدایت سے مراد ایصال المطلوب ہے۔ جہاں ہدایت کا تذکرہ ہے نبیوں کے بارے میں کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں،
ہدایت دینے والے ہیں، وہاں ارات الطریق، آپ صرف راستہ دکھانے آئے ہیں۔ راستہ دکھانے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ آدمی منزل مقصود تک پہنچے، راستے تک پہنچنا بھی مشکل ہے، اور ایصال المطلوب میں راستہ بھی مل جائے گا، راستے کے ساتھ ساتھ وہ منزل مقصود بھی مل جائے گی۔ تو یہاں یہاں مصنف فرما رہے ہیں من یضلل فلا ہادی لہ، جس کو آپ گمراہ کے فلا ہادی، اس کو ہدایت دینے والے نبیوں کا کام تھا ہدایت، تو بھائی ایصال مطلوب نہیں دے سکتے، ارات و طریق آپ کر سکتے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ شہادۃ تکون للنجاۃ وسیلۃ ولرفع الدرجات کفیلہ۔ شہادت، اشہد، فنی خرابی ہے یہاں، پیچھے دیکھو، نحمدہ جمع متکلم، نستعینہ، جلدی جلدی بولو بھائی، جمع متکلم، نستغفرہ جمع متکلم، نعوذ باللہ، حمد و استعانت و استغفار و پناہ جمع متکلم، یہاں اشہد واحد متکلم۔ توافق ظاہری مفقود ہے تمہاری عبارت میں، توافق ظاہری مفقود ہے تمہاری عبارت میں۔ یہ کیا عبارت ہے؟ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ اشہد ان لا الہ، نشہد بولتے تو بہتر تھا، جمع متکلم کا صیغہ ہوتا تو بہتر تھا، تاکہ توافق ظاہری میں اتفاق پیدا ہو جاتا، تمہاری عبارت میں اور حسن پیدا ہو جاتا، جو حسن کے خلاف ہے۔ توافق ظاہری مفقود ہے بھائی، یہاں گم ہے، جو بھی عبارت پڑھے گا وہ کہے گا تو فساد تو نہیں ہے۔ نستعین جمع کا صیغہ، نستغفر جمع کا صیغہ، نعوذ باللہ جمع کا صیغہ، اشہدو کی جگہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ نشہدو، تو عبارت میں توافق ہو جاتا، اب تو توافق ظاہری ہے ہی نہیں عبارت میں اشہدو سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم کہتے ہیں کہ وہاں حمد تھا، استعانت تھا، استغفار تھا، حمد، استعانت، استغفار اور پناہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اور کو اکٹھا کریں گے تو ہمارے حمد میں زیادہ وزن ہوگا، استعانت اور مدد میں زیادہ وزن ہوگا، استغفار اور پناہ میں زیادہ وزن ہوگا، اس لیے ہم نے وہاں ساروں کو اکٹھا کیا، بھائی آ کر مل کے اللہ کی حمد کرو، کسی ایک کی حمد اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کو قبول آ جائیں، بھائی سارے مل کر کہو ہم استعانت چاہنے والے ہیں، یا اللہ ہم تم سے مدد چاہنے والے ہیں، سارے مل کر اللہ سے مدد مانگو، کسی ایک کی مدد مانگنے کی ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ اسی طرح سارے استغفار کرو بھائی، سارے مل کر کہو کہ استغفر اللہ، ہو سکے کہ تمہارے استغفار میں وزن آ جائے، تمہارے استعانت میں وزن پیدا ہو، تمہارے حمدی کلمات میں وزن پیدا ہو، اور اللہ کو یہ تینوں چیزیں پسند آ جائیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ حمد و استعانت و استغفار میں سارے کو اکٹھا کرنا ہے، ایک کی قبول ہو جائے تو ساروں کی قبول ہو جائے گی۔ یہ تو ہے شہادت بھائی، الشہادت الخالص مع الاستقلال، کسی کو کوئی علم نہیں ہے کوئی گواہی کس طرح دے رہا ہے، کسی کی گواہی کسی درجے میں ہے، کسی کی گواہی کے درجہ حرارت کتنا ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ میرے اندر جو گواہی ہے چھپی ہوئی وہ مجھے علم ہے، آپ کے اندر ہے وہ آپ کو علم ہے، اس لیے گواہی بھائی ہر ایک اپنی اپنی دے، گواہی میں ہم بالکل جدا ہیں، حمد و استعانت اور استغفار میں ہم سارے مل کر کریں گے، لیکن گواہی دینے میں آپ مکلف نہیں ہیں، آپ اکیلا دے سکتے ہیں۔ میں کسی کی گواہی کیوں دوں ایمان کی، کہ نشہد ہم گواہی دے رہے ہیں، بھائی یہ تیرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو گواہی میں کیا ہوں بھائی؟ گواہی میں اکیلا ہوں بھائی۔ اس لیے شیخ سعدی نے فرمایا دل دیگرا معلوم نیست کا کجا روی، پرائی دل دی کیڑی خبر دکاری دی وجہ سے، اوروں کی گواہی، دل کی گواہی دینا، قلب کی گواہی دینا ہمارے بس میں نہیں۔ ہاں استعانت اور حمد اور استغفار ہم سارے مل کے کریں گے تو قبول ہوگا، لیکن گواہی اور شہادت مجھے کیا علم کہ آپ کے سینے میں ہے یا نہیں؟ اسی لیے میں نے بھائی اشہد کہا، دل دیگراں معلوم نیست کہ کجا روی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، میں اپنے دل کی بات کر کے کہہ رہا ہوں،
اشہد، اور آپ بھی بولیں بھائی اشہد، اب ہو گئی۔ نشہد میں کیوں بولوں؟ مجھے کیا پتا آپ کے دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ میں جس کو پڑھا رہا ہوں وہ سامنے ایمان والے ہیں یا نہیں، گواہی والے ہیں؟ قادیانی کون بیٹھا ہے سامنے ہر کو پہنچ گواہی دے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ شہادت تکون النجات وسیلۃ، یہ ایسی شاہدی جو ہماری نجات کے لیے ایک سبب اور وسیلہ بن جائے اور درجات کی بلندی کے لیے ضامن بن جائے۔ ورفع درجات کفیل ہے، یہ ایسی گواہی ہے جو ضامن بن جائے، یہ ایسی نجات ہے جو ہمارے کامیابی کے لیے وسیلہ بن جائے، اسی لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ اچھا، سوال پیدا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لن ینجی احدا عملہ، قیامت کے دن کسی کے عمل اس کو نجات نہیں دے سکتے۔ لن ینجی احدا عملہ، ہرگز نہیں نجات دے سکتے کسی کے اعمال۔ آپ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی شہادت ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ نجات کے لیے وسیلہ بن جائے، تو معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ انسان کے نجات کے لیے وسیلہ اور کفیلہ بنیں گے۔ حالانکہ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ لن ینجی احدا عملہ، کسی کو عمل کوئی نفع نہیں دے گا، نجات نہیں دے گا۔ آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ گواہی ہمیں نجات دے، گواہی ہمارے نجات کے لیے وسیلہ اور کفیلہ بنے، اور وہاں دوسری حدیث میں کیا ہے؟ لن ینجی احدا عملہ، کسی کے عمل کسی کو نفع نہیں دیں گے۔ تو احادیث میں تعارض ہے بھائی، وہ حدیث میں شہادت آپ کہہ رہے ہیں کہ شہادت جو ہے نجات کے لیے وسیلہ ہے، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں؟ کوئی عمل کی نجات نہیں ہوگی۔ سوال سمجھ میں آئے ہو؟ جواب جو خلاصہ ہو، اسباب دو قسم ہے، ایک اسباب حقیقی، ایک اسباب معنوی۔ اسباب حقیقی یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہو، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن ینجی احدا عملہ، آپ کے کسی کے لیے کوئی عمل نجات نہیں دے گا، وہاں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات اور اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں شہادت اور گواہی آپ کو آپ کی نجات کے لیے وسیلہ بنے گی، یہاں مؤثر معنوی ہے، یعنی اعمال صالح ہے، اعمال صالح۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، وہاں عمل صالح اور ایمان کو جنات فردوس کی مہمانی کے لیے سبب بنائے گئے ہیں۔ سارے قرآن کو دیکھیں، وہاں اعمال کو سبب بنایا گیا ہے، تو وہ سبب ثانویہ ہے۔ سبب اول جو ہے، سبب حقیقی جو ہے وہ لن ینجی احدا عملہ میں ہے، تو وہاں سبب حقیقی ہے اول، اور یہاں سبب ثانوی ہے کہ اصل بخشنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی، اور اعمال بھی مؤثر ہیں جس طرح شہادت بھی مؤثر ہے۔ سمجھو، یہاں سبب حقیقی کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہاں سبب ثانوی کی طرف اشارہ ہے کہ شہادت ہمارے نجات کے لیے وسیلہ ہے۔ اور جہاں حدیث میں کہا گیا کہ لن ینجی احدا عملہ، وہاں مؤثر حقیقی کی طرف اشارہ ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، بخشنے والا وہی ہے، لیکن کبھی کبھی یہاں نسبت اعمال کی طرف کی گئی ہے، تو یہ نسبت ثانوی ہے۔ وہ حدیث میں جو ہے وہ نسبت اولی ہے، نسبت ثانوی اولی کے تقسیم کے بعد اب کوئی تعارض نہیں ہوگا۔